اس وقت ڈاکٹر صاحب میرے پاس یہ بل ہاتھ میں موجود ہے میرے، اور میں جب بار بار میں نے اس بل کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میں حیرت میں مبتلا، میں اپنے آپ کو کاٹ رہا تھا، یعنی میں اپنے آپ کو کاٹ کے میں اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں، ہاں میں پاکستان میں موجود ہوں، یہ ایز پاکستانی جو ہے یہ بل میرے حلق سے نہیں اتر رہا، کیونکہ میں ویسٹرن ورلڈ میں دیکھتا ہوں صاحب کہ اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے، ابھی اس پہ بات کریں گے جس حساب سے، لیکن یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم اقلیتوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے سارے حقوق سلب کر دیے ہیں، ان کو برباد کر دیا، جبکہ اقلیت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑے پاکستانی وہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ غیر مسلم ہو کے یعنی مسلمانوں کا ساتھ دیا اور پاکستانیت کا ثبوت دیا، ان کا خون جو ہے پاکستان کی عمارت میں موجود ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے جو تعصب پوری دنیا میں بنایا گیا ہے، اس میں ذرا یہ بتائیے کہ صاحب کتنی صداقت ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی تو بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، پاکستان میں مختلف ادوار میں اس طرح کی قانون سازی کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سندھ اسمبلی میں اس سے قبل اسی طرح کا فورس کنورژن سے متعلق بل پیش ہو چکا ہے، پھر 2019 میں جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے بل پیش کیا۔ درست۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے باقاعدہ اس پر اپنی سفارشات مرتب کر کے ارسال کی گئی ہیں۔ اگر آپ اس کے ریکارڈ کو دیکھیے تو باقاعدہ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ یعنی اتفاقی طور پر اتفاق کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اس طرح کے بلز بذات خود ایک جبر ہیں جس میں آزادانہ طور پر مذہب تبدیل کرنے والوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور یہ اس طرح کی تمام قانون سازی اسلام کے اور آئین پاکستان کے عین خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ تمام جلیل القدر اکابر صحابہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمیر بن ابی وقاص، ان میں ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے 18 سال سے کم عمر میں غزوہ بدر و احد میں کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے۔ پھر وہ ایک یہودی بچہ جو حضور علیہ السلام کا عاشق ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مرنے سے قبل کلمہ پڑھایا، تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نوعیت کی قانون سازی کے ساتھ کیا اب ہم اس قدر جرأت کرنے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کے مقدس ترین کاموں کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا جائے گا؟ اب آپ دیکھیے کہ بالخصوص پاکستان میں مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے جب ہم ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے نیشنل کمیشن آن جسٹس اینڈ پیس کی رپورٹس ہے، MSP کی رپورٹ ہے، تو ان تمام رپورٹس کو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم یہ ہوا کہ جب تک ہم گراؤنڈ میں جا کر خود ریسرچ نہیں کریں گے اور اس فالس پروپیگنڈا کو جو اینٹی پاکستان ہے، جو اینٹی اسلام ہے، جس کا مقصد پاکستان کو میلائن کرتے ہوئے گرے اور بلیک لسٹ میں لے جانا ہے، اور خاص ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کر رہے ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ڈسٹرکٹ عمرکوٹ، ڈھیرکی، تھرپارکر، مٹیاری، شاہپور چاکر، میرپور خاص، ٹنڈو الیار، ریڑکی، مٹھی، نواب شاہ، مہراب پور، سکھر، شہداد کوٹ، لاڑکانہ، ننکانہ صاحب، پشاور، مانسیرا، ایبٹ آباد، اسلام آباد، راولپنڈی، کیلاش، لاہور، کراچی، مائی ہنگلاج مندر، بلوچستان سے ہم نے مسیحی، ہندو، آریہ دھرم، سکھ، بدھ، پارسی، کیلاش اور بہائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ میں نے میاں مٹھو اور اس کے ساتھ ساتھ پیر ایوب جان سرندی، جن کے بارے میں سب سے زیادہ کہا گیا ہے، جنید بھائی ہم نے 50 سے زائد افراد کو انٹرویو کیا۔ اچھا، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ تمام اقلیتیں پاکستان سے شدید محبت کرتی ہیں، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاکستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں، بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اگر دوسرا جنم ملا تو ہم پاکستان میں پیدا ہونا چاہیں گے، اور اگر پاکستان پر کبھی حملہ ہوا تو سب سے پہلے پاکستان کے لیے جان دینے والے ہم ہی ہوں گے۔ تمام اقلیتوں نے یونانیمسلی حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ ان کی جان مال، عزت، آبرو اور عبادت گاہوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے، کیا ہمارے ہاں مساجد میں نمازیوں پر فائرنگ نہیں ہوئی؟ کیا بم دھماکے جلوس پر نہیں ہوئے؟ کیا میلاد کے یعنی جلوسوں پر حملے نہیں ہوئے؟ تو ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسیحی یا ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ تمام نے یہ کہا ہے کہ جس قدر سیکیورٹی فورسز ہمارا دفاع کرتی ہیں، ہم پاکستان میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مذہبی طور پر آزاد ہیں، ہم
مکمل طور پر ہولی، دیوالی، ایسٹر، کرسمس کو آزادانہ مناتے ہیں، اور مذہب کی جبری تبدیلی کے حوالے سے آپ حیران ہو جائیں گے. یہ صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر مذہب کی جبری تبدیلی ہے. جب ہم نے اس کی رپورٹ کو دیکھا ہے جو پارلیمانی کمیٹی فورس کنورژن پر بنی، اس میں صفحہ نمبر 4 پر لکھا ہے کہ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی یہی کہا گیا کہ ایک بھی فورس کنورژن کا کیس ان خطوں میں نہیں ہے. تمام لوگوں سے جب میں نے انٹرویو کیا تو ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے مسائل معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، سیاسی اور سماجی ہیں. جہالت ہے، جہاں تعلیم کے مواقع نہ ہوں، معاشی نہ ہمواری ہو، وسائل کی غیر عادلانہ تقسیم ہو، جاگیردارانہ نظام ہو، طاقتور کا مظلوم پر ظلم کرنا ہو، عدل کا نفاذ نہ ہو. یہ ہیں وہ مسائل جن کا اقلیتوں کو شدید ترین سامنا ہے. جس کی طرف آنا نہیں چاہتے، جس کی طرف وہ آنا نہیں چاہتے ڈاکٹر صاحب.